ہم چار دوست مزدوری کر کے گھر واپس آ رہے تھے۔ سورج غروب ہونے کے نزدیک تھا اور فضا میں اندھیرا بڑھنے لگا۔ اچانک ہمارے ایک دوست نے کہا کہ تم لوگ ذرا رکو، میں جھاڑی کی طرف حاجت کی گھر سے جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا، باقی ہم تینوں باتوں میں مصروف ہو گئے کہ اچانک اس کی چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ ہم تینوں دوڑ کر اس کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی چار دوستوں کی ہے جن کے نام مدثر، نذیر، ریاض اور ایوب ہیں۔ ان چاروں دوستوں کا تعلق قصور شہر سے تھا۔ میں ان سے دو دوست مدثر اور ریاض ایک ہی محلے میں رہتے تھے، جبکہ نذیر اور ایوب ایک گلی چھوڑ کر پچھلے محلے میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی دوستی کا آغاز اس وقت ہوا جب یہ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ چاروں اکٹھے اسکول جایا کرتے تھے، اپنے اپنے گھر سے نکلتے، محلے سے گزرتے اور پھر ایک گروپ کی شکل میں اسکول پہنچتے۔ جب اسکول کی چھٹی ہوتی تو واپس آتے، وقت باتوں میں مگن ہو کر اپنے گھروں کا رخ کرتے۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ ان چاروں دوستوں کا تعلق متوسط گھرانوں سے تھا، اس لیے انہوں نے مڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد پڑھائی کو خیر باد کہہ دیا۔ اس کے بعد روزانہ صبح ناشتے کے بعد چاروں دوست اکٹھے ہو جاتے، گلیوں میں آوارہ گردی کرتے، ہوٹلوں میں بیٹھتے اور آپس میں گپ شپ لگاتے، مگر ان کے والدین کو ان کی یہ آوارہ گردی ایک آنکھ بھی نہ بھائی، لہٰذا جلد ہی ان کے لیے کام دھندے کا بندوبست کر دیا گیا۔ مدثر اور ریاض محلے کے قریب ایک ورک شاپ میں کام کرنے لگے، جبکہ نذیر اور ایوب کو ایک ہوٹل میں کام مل گیا۔ یہ چاروں دوست ابھی لڑکپن کے دور میں تھے، کام پر لگ چکے تھے، لیکن آپس میں دوستی بدستور قائم تھی۔ شام کو جب مدثر اور ریاض ورک شاپ سے فارغ ہوتے تو فوراً اس ہوٹل کا رخ کرتے جہاں نذیر اور ایوب کام کرتے تھے۔ وہ ہوٹل کے باہر ایک خالی چارپائی پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ تھا کہ ورک شاپ جلدی بند ہو جاتی تھی، لیکن ہوٹل رات دیر تک کھلا رہتا تھا، تقریباً رات کے 10 بجے تک۔ پھر بھی مدثر اور ریاض صبر سے ان کا انتظار کرتے۔ ادھر نذیر اور ایوب کو بھی جیسے ہی موقع ملتا تو وہ استاد سے آنکھ بچا کر فوراً چارپائی پر جا بیٹھتے۔ چاروں دوست سر سے سر جوڑ کر نہ جانے دنیا جہان کی کون سی باتیں کرتے رہتے۔ جیسے ہی استاد کی نظر پڑتی، ایک زوردار جھٹکی آواز سنائی دیتی اور نذیر اور ایوب بجلی کی تیزی سے دوبارہ اپنے کام پر لگ جاتے۔ یوں وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، بچپن گزرا، لڑکپن گزرا اور چاروں دوستوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ وقت صبح شام کر کے گزرتا رہا، زندگی میں مختلف طرح کے تجربات ہوتے رہے، اونچ نیچ آتی رہی، مگر چاروں کی اس دوستی کو کوئی فرق نہ پڑا۔ یہ دوستی پہلے دن کی طرح آج بھی برقرار تھی، مگر اب چاروں لڑکے بڑے ہو چکے تھے، اس قابل ہو چکے تھے کہ اپنی زندگی کے فیصلے اب خود لے سکتے تھے۔ جیسے ہی چاروں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اپنے اپنے اس کام کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں دوست جو ورک شاپ پر کام کرتے تھے، انہوں نے ورک شاپ چھوڑ دی اور ریاض اور ایوب نے ہوٹل چھوڑ دیا۔ یہ چاروں دوست جس علاقے میں رہائش پذیر تھے، یہ ایک قصبہ نما علاقہ تھا۔ شہر سے کچھ دور چاروں دوستوں نے سوچا کہ کیوں نہ شہر کا رخ کیا جائے اور وہاں پہ اپنی قسمت کو آزمایا جائے اور کسی مختلف کام میں ہاتھ ڈالا جائے، شاید قسمت چمک اٹھے اور دن بدل جائیں۔ یوں چاروں دوست اپنی اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہوئے اور شہر کا رخ کیا۔ شہر زیادہ دور نہیں تھا، تقریباً سائیکل پر 15 منٹ کا فاصلہ تھا۔ چاروں دوست باتوں میں مگن یہ فیصلہ طے کرتے اور شہر پہنچ جاتے۔ شروع میں تو یہ وقت ضائع ہی نہیں ہوا، صبح آتے اور شام کو خالی ہاتھ واپس چلے جاتے۔ چاروں دوست صبح شہر آتے، کبھی فروٹ منڈی میں گھس جاتے تو کبھی غلہ منڈی میں چلے جاتے، کبھی کسی کنسٹرکشن سائٹ پر چلے جاتے اور یوں کام کی تلاش کو جاری رکھتے تھے۔ چند دن ایسے فارغ گزرے کہ گھر والوں نے تو آنکھ ماتھے پر رکھ لی اور کہہ دیا کہ تم لوگوں نے اچھا کام شروع کر لیا ہے۔ کام کی تلاش کے بہانے آوارہ گردی تو نہیں کر رہے شہر میں، لہٰذا چاروں دوستوں نے یہ سوچا کہ اب انہیں جلد از جلد کوئی کام تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے کہ گھر والوں کے تیور مزید بگڑے، انہیں کوئی مزدوری تلاش کر لینی چاہیے اور پھر شاید قدرت کو بھی ان کی حالت پر رحم آ گیا۔ اگلے روز جیسے ہی چاروں دوست صبح کو اپنی سائیکل پکڑ کر شہر پہنچے، شہر میں چہل قدمی کرتے ہوئے تقریباً 1-2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ جب وہ ایک کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچ گئے، جہاں پر بہت بڑی عمارت زیر تعمیر تھی۔ شاید یہ کوئی پلاٹ
تازہ تھا۔ وہاں پہ بہت سے مزدور کام کر رہے تھے اور کچھ صاحب نما لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے پینٹ کوٹ پہن رکھے تھے، آنکھوں پہ سیاہ چشمے لگا رکھے تھے اور وہ کھڑے ہو کر کام کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ چاروں دوست خاموشی سے ایک طرف کھڑے ہو کر جائزہ لینے لگے۔ تبھی ایوب نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اس طرح کھڑے رہیں گے تو کبھی کام نہیں ملے گا، آگے بڑھ کر بات کرنی ہوگی۔ باقی تینوں نے ایوب کی بات سن کر تائید میں سر ہلایا، کیونکہ ایوب کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ آخرکار ریاض نے ہمت کی اور گلا صاف کرتا ہوا آگے بڑھا اور صاحب لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ جھجکتے ہوئے السلام کہا تو وہ تینوں پینٹ کوٹ میں ملبوس افراد ریاض کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ تبھی ان میں سے ایک موٹی توند والے شخص نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارا اور ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے ریاض کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، ہاں بھائی، کیا بات ہے، کچھ چاہیے کیا؟ ریاض نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، صاحب جی، ہم چاروں ساتھ والے قصبے سے مزدوری کی تلاش میں یہاں تک آئے ہیں۔ کئی دن ہو گئے ہیں شہر کے چکر کاٹتے ہوئے، بھٹکتے ہوئے، مگر کام ہے کہ کام ملتا ہی نہیں۔ اگر آپ ہمیں اس جگہ پر مزدوری کے لیے رکھ لیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ ریاض کی بات سن کر وہ موٹی توند والا شخص کچھ لمحے ریاض کو جانچتی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر وہ باقی دو لوگوں کی طرف مڑ گیا اور وہ تینوں آپس میں کچھ مشورہ کرنے لگے، اور پھر اس شخص نے ریاض کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم چاروں آ جاؤ اور ٹھیکیدار سے مل لو، تمہیں بھی یہاں کام مل جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر چوری چکاری کا پتہ چلا تو یاد رکھنا مجھ سے، چھپ کر تم کہیں بھاگ نہیں سکتے، میں قبر سے بھی نکال کے لے آؤں گا۔ ریاض اس کی بات سن کر پیروں تک کانپ گیا تھا، کہنے لگا، نہیں سر جی، ہم اس طرح کے بندے نہیں ہیں، بے شک آپ قصبے میں جا کر ہمارے بارے میں پتہ کر لیں۔ اس شخص نے ہاتھ اٹھا کر ریاض کو مزید بولنے سے روکا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، وہاں اوپر کی منزل پہ چلے جاؤ، وہ سامنے جو شخص کھڑا ہے وہی ٹھیکیدار ہے، اس سے بات کرو، آگے کا کام تمہیں وہ سمجھا دے گا۔ چاروں دوست یہ سن کر بہت خوش ہوئے، اپنی اپنی سائیکل ٹھکانے پر کھڑی کر کے لاک لگایا اور عمارت کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی منزل پر چلے گئے۔ ٹھیکیدار سے ملے تو اس نے کام سمجھا دیا۔ کام زیادہ مشکل بھی نہیں تھا، اینٹیں نیچے کی منزل سے اٹھا کر اوپر لے کر جانا، سیمنٹ کی بوریاں نیچے سے اٹھا کر اوپر لے کر جانا اور اسی طرح کے دیگر چھوٹے موٹے کام شامل تھے۔ چاروں دوست مل کر محنت مزدوری کرنے لگے۔ شام کو کچھ پیسے ہاتھ پہ رکھ دیے جاتے تھے۔ وہ چاروں بہت خوش تھے، چاروں کو یہ کام بڑا ہی مناسب معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ سارا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد شام کو دن بھر کی محنت کا معاوضہ مل جایا کرتا تھا۔ چاروں شہر سے واپس جاتے ہوئے ضرورت کی کوئی نہ کوئی چیز خرید لیا کرتے تھے اور یوں زندگی کی گاڑی دھیرے دھیرے سسک رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ شہر آ کر اس کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرتے ہوئے چاروں دوستوں کو تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا، اور پھر 1 ماہ بعد وہ دن آیا جس نے ان چاروں دوستوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ چاروں دوستوں کی زندگی ایک دم سے 90 ڈگری کے اینگل پر گھوم گئی تھی۔ ان چاروں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کس سے کہیں اور کہاں جائیں۔ ہوا کچھ یوں کہ اس روز بھی وہ چاروں دوست کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرنے کے بعد فارغ ہوئے وہ اپنی اپنی سائیکل پر سوار ہو کر قصبے کی طرف رواں دواں تھے۔ راستے میں کچھ سنسان سا علاقہ پڑتا تھا، سڑک ذرا بلند تھی، جبکہ سڑک کے نیچے ڈھلان کی طرف وہ جھاڑیاں، درخت اور چھوٹا موٹا جنگل سا بنا ہوا تھا، اور پھر اس چھوٹے جنگل کی طرف ایک اور گاؤں تھا۔ چاروں دوستوں روزانہ اس راستے سے اپنے قصبے کو آیا جایا کرتے تھے، مگر اس دن قسمت کے ستارے شاید گردش میں تھے۔ چاروں دوست جب اس سنسان جگہ پر پہنچے تو اچانک ریاض نے کہا، رکو ذرا، مجھے حاجت کے لیے جانا ہے۔ ریاض نے اپنی سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کیا اور سڑک سے نیچے اتر کر جھاڑیوں کا رخ کیا، مگر بلند آواز میں اپنے دوستوں سے وہ کہہ رہا تھا، جانا مت، یہیں پہ کھڑے رہو۔ وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگی، جا رہے، تم آرام سے فارغ ہو کر آؤ، ہمیں یہیں کھڑے ہیں۔
وہ تینوں باتوں میں مگن ہو گئے اور ریاض نیچے جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ تقریباً 3 سے 4 منٹ گزرے ہوں گے جب اچانک ریاض کی بلند آواز سنائی دی۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی اور وہ باقی تینوں دوستوں کو وہاں بلا رہا تھا۔ تو انہوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اپنی اپنی سائیکل ایک سائیڈ پر لگا کر کھڑی کی اور جلدی سے جھاڑیوں میں اترنے لگے۔ تینوں دوست جیسے ہی ریاض کے پاس پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ریاض نے جس طرف اشارہ کیا وہاں ایک گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی زیادہ بڑی نہیں تھی لیکن جھاڑیوں میں چھپا کر کھڑی کی گئی تھی۔ چاروں دوست گاڑی کے شیشے کے ساتھ سر لگا کر اندر دیکھنے لگے، دروازوں کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن گاڑی شاید لاک تھی اور اندر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چاروں دوست خوفزدہ ہو چکے تھے۔ اچانک ریاض نے کہا، ہو سکتا ہے گاڑی کا ڈرائیور آس پاس ہی کہیں ہو، یوں ہو سکتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جبکہ ایوب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے گاڑی یہاں چھپا کر کھڑی کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور کو کسی نے مار دیا ہو اور گاڑی یہاں چھپا دی ہو، کیونکہ جس طرح جھاڑیوں کے اندر کی گئی ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں گاڑی کھڑی کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ گاڑی چھپ جائے۔ چاروں دوست اب گاڑی سے ہٹ کر ارد گرد چاروں طرف کا جائزہ لے رہے تھے۔ تبھی مدثر نے تینوں کو بلند آواز میں پکارا۔ مدثر کچھ ہی دور جھاڑیوں کا جائزہ لے رہا تھا اور کہنے لگا، ارے یہ دیکھو کیا ہے۔ جیسے ہی وہ تینوں مدثر کے پاس پہنچے تو مدثر کے ہاتھ میں ایک موبائل پکڑا ہوا تھا۔ یہ سیاہ رنگ کا ایک جدید طرز کا فون تھا۔ مدثر اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا۔ بٹن دبا کر دیکھا مگر موبائل کی شاید بیٹری ختم تھی، وہ بند تھا۔ پھر اچانک ایوب نے کہا، چلو چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے اور اس موبائل کو یہیں رکھ دو، نہ جانے یہ کس کا ہے اور کیا معاملہ ہے۔ ایوب کی بات سن کر مدثر نے موبائل وہیں جھاڑیوں میں پھینک دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ وہ چاروں دوست واپس سڑک کی طرف روانہ ہوئے، اپنے اپنے سائیکل پکڑے اور گھروں کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں وہ چاروں باتیں بھی کر رہے تھے، تبھی ریاض نے کہا، کیا اب ہم یوں ہی چپ چاپ گھر کو چلے جائیں گے؟ ریاض کی بات سن کر باقی تینوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، لو تو کیا کرنا ہے؟ ریاض کہنے لگا، تم لوگ میری بات سمجھ نہیں رہے۔ میرا مطلب تھا کہ اب پولیس کو نہیں بتانا چاہیے کہ اس طرح ایک گاڑی جھاڑیوں میں چھپی کھڑی ہے۔ مجھے تو کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ ریاض کی بات سن کر نذیر نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، تو چپ کر کے بیٹھ رہنا، پولیس کو پاس جائیں اور خود ہی پھنس جائیں، ہمیں پرائے پھڈے میں ٹانگ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا خاموش رہو۔ چاروں دوست خاموش رہے اور سفر تمام ہوا، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور اگلے دن سے پھر سے وہیں روٹین شروع ہو گئی۔ انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بہت بڑی مصیبت میں قدم رکھ چکے ہیں۔ اس واقعے کو تقریباً 10 دن گزر رہے تھے۔ چاروں دوستوں کو اب یہ بات یاد بھی نہیں تھی کہ ایک رات مدثر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کے چند اہلکار کھڑے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ گاؤں میں پولیس والوں کا کسی کے دروازے پہ آنا کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مدثر نے مؤدبانہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی صاحب، جی کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ تبھی ایک پولیس والے نے آگے بڑھ کر مدثر کی گردن کو زوردار طریقے سے دبوچا اور کہنے لگا، خدمت تو ہم تمہاری کریں گے، برخودار ذرا ہمارے ساتھ چلو۔ مدثر چیختا چلاتا رہا۔ ماں پیچھے بھاگی، گھر والے حیران پریشان تھے، محلے والے دیکھ رہے تھے، مگر پولیس والے مدثر کو پکڑ کر لے جا چکے تھے۔ اور پھر مدثر کے بعد دھیرے دھیرے باقی تینوں دوست بھی پولیس کی حراست میں آ چکے تھے۔ دوست اب تک پریشان تھے کہ آخر انہوں نے کیا کیا ہے، پولیس نے انہیں گرفتار کیوں کر لیا۔ تبھی پولیس والا اندر داخل ہوا، جس کے ہاتھ میں موٹا سا لکڑی کا ڈنڈا تھا، جس نے زوردار طریقے سے میز پر مارا اور کہنے لگا، چلو اب شروع ہو جاؤ، سچ سچ بتاؤ کہ یہ واردات کب کی تھی، پلاننگ کس کی تھی اور اس لڑکے کو مار کر کہاں ٹھکانے لگایا ہے۔ پولیس والے کی بات سن کر چاروں دوست ہکا بکا رہ گئے اور ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے۔ تبھی ایوب نے ہکلاتے ہوئے کہا، صاحب جی، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پولیس والے نے ایک بار پھر وہ ڈنڈا زوردار طریقے سے میز پر مارا کہ چاروں دوست سہم گئے۔
पुलिस वाला धाड़ कर बोला, इसी वारदात की बात कर रहा हूँ जो गाड़ी झाड़ियों में छुपाई हुई है। तुम लोगों ने जैसे ही पुलिस वाले ने ये कहा, चारों दोस्त चौंक उठे। तो अच्छा ये मामला है। चारों दोस्तों ने जल्दी जल्दी पुलिस वाले को तमाम बात सच बता दी कि असल में हुआ क्या था, मगर पुलिस वाले थे कि यकीन करने को तैयार ही नहीं थे। पुलिस वालों का कहना था कि गाड़ी के दरवाज़ों पर लाख और पड़े मोबाइल पर तुम चारों के फिंगरप्रिंट पाए गए हैं। चारों दोस्तों ने इस बात का इतराफ़ किया और बताया कि वो हाजत की घर से झाड़ियों की तरफ गए थे। एक गाड़ी झाड़ियों में खड़ी देखी तो वह चारों परेशान होकर इसे गौर से देखने लगे और इसी दौरान इनके हाथों के निशानात वहाँ रह गए होंगे। चारों दोस्त पूरी कोशिश कर रहे थे कि पुलिस वालों को इनकी बात पर यकीन आ जाए, क्योंकि वो सच बोल रहे थे, मगर वो चारों धर लिए गए। चारों दोस्त हवालात में बंद हो चुके थे। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया था। इन चारों को हवालात में बंद करके 1 हफ़्ता गुजर चुका था। घर वाले अलग परेशान थे, लोग अलग तरह तरह की बातें कर रहे थे। पुलिस वालों की तफ्तीश जारी थी और फिर तकरीबन 1 महीना लगा। पुलिस वालों ने इन चारों के बारे में तहकीकात की, मोहल्ले से, गांव से, हत्ता कि जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर वो चारों दोस्त काम करते थे वहां पर भी पुलिस ने इन चारों के बारे में मालूमात इकट्ठी की। तो पता चला कि वाकई वो चारों दोस्त किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं पाए गए। चारों नहायत शरीफ और अपने काम से काम रखने वाले लड़के हैं। आखिरकार पुलिस को इस बात पर यकीन आ ही गया और तकरीबन 1 माह हवालात में बंद रहने के बाद वो चारों दोस्त आज़ाद हो चुके थे और अपने अपने घरों को वापस जा चुके थे। लेकिन ये 1 महीना इन चारों दोस्त पर भी भारी गुजरा था। 1 महीने में इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक हासिल किया था। 1 महीने बाद वो चारों हवालात से बाहर तो आ चुके थे, लेकिन वह मशकूक हो चुके थे। मोहल्ले भर में लोग इनके बारे में बातें करते थे। अगर 10 लोग इनकी हमायत में बात करते तो 2 इनके खिलाफ़ भी बात करते थे। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि पुलिस वालों ने यूं ही नहीं धर लिया था, कोई ना कोई बात तो होगी। वो चारों दोस्त हवालात से बाहर आने के बाद ज़िंदगी की डगर पर एक बार फिर से रवां दवां हो गए। एक बार फिर वो चारों शहर का रुख कर चुके थे और वहाँ इसी साइट पर दोबारा काम करने के लिए जाते थे। लेकिन अब इस वाक़े के बाद इन चारों ने एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया था और वो सबक ये था कि अपने काम से काम रखना चाहिए। जो चीज़ अपनी ना हो इसे छूना भी नहीं चाहिए। जिसके बारे में खबर ना हो वो चीज़ आपके लिए अनजान हो, इसके बारे में तजस्सुस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये तजस्सुस आपको किसी बड़ी मुसीबत में लाकर खड़ा कर सकता है। जिस तरह वो चारों दोस्त बैठे बिठाए अचानक इस मुसीबत में फंस गए थे, जिनका इनकी ज़िंदगी से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। वो चारों सीधे साधे गांव के देहाती नौजवान थे। इस पूरे वाक़ये ने इनकी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह से मुतासर किया था। कुछ अरसा तो वो चारों बहुत खौफज़दा भी रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस वाक़ये को भूलने लगे थे और वापस ज़िंदगी की दौड़ में मगन हो रहे थे। वो चारों इस वाक़ये को तो भूलने लगे थे, लेकिन इस वाक़ये से हासिल हुए सबक को नहीं भूले थे। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की सबक आमूज़ कहानियाँ और सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।